روح کی خوراک۔ ہمارے جسام میں روح اور نفس کے درمیان جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ روح کی کوشش ہے کہ بندہ روحانی بن جائے، نفس کی خواہش ہے کہ بندہ دنیاوی ہو جائے۔ نفس کا تعلق زمین سے ہے تو وہ ایسی خوراکیں مانگتا ہے جن کا تعلق زمین سے ہے۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے تو وہ ایسی خوراکیں مانگتی ہے جن کا تعلق آسمان سے ہو۔ ذکر، اذکار، قرآنی آیات، بلند سوچیں، سب کا تعلق آسمان سے ہے۔ اگر ہمارے اندر آسمانی خوراکوں کا انٹیک زیادہ ہو تو روح گرو کرے گی اور پورے بدن پر روح کا قبضہ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ہم نفسانی خواہشات پوری کرنے میں لگ جائیں تو نفس ایسی چیزیں مانگتا ہے جو زمین سے نکلی ہیں، اور جب نفس کی ہر خواہش پوری ہوگی تو پورے بدن پر نفس کا قبضہ ہوگا۔ روح لاغر اور کمزور ہو جائے گی۔ بندہ اندر سے باطنی طور پر حیوانوں جیسا ہوگا۔ اگر اسی حالت میں مر جائے تو بندے کا شمار دنیا داروں میں ہوگا، جبکہ روحانی بندہ مرتے ہی سیدھا کامیاب روحانی لوگوں کے پاس جائے گا۔ جیسے ہائیڈروجن گیس والا غبارہ اگر بچے کے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو سیدھا آسمان کی طرف جاتا ہے، اسی طرح نیک آدمی کی روح جب جسم کی قید سے آزاد ہوتی ہے تو سیدھی اوپر کو جائے گی اور اس وادی علیین پہنچے گی جہاں کامیاب لوگوں کی روحیں اکٹھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تو ظاہر ہے ان کا نفس بھی مٹی سے ہی بنا۔ ان کے اندر جو روح پھونکی گئی وہ آسمان سے آئی۔ کلو شیء یرجع الا اصلہ، یعنی ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ جو جس وطن سے آیا ہو اس کی توجہ اپنے وطن کی طرف رہتی ہے۔ انسانی نفس چونکہ مٹی سے بنا تو اس کی ضروریات زمین سے نکلنے والی اشیاء سے پوری ہوتی ہے، جبکہ روح آسمان سے آئی تو اس کی پسندیدہ چیزوں کا تعلق بھی آسمان سے ہی ہے۔ انسان سے پہلے زمین پر بہت سے جانور تھے اور آسمان پر بہت سے فرشتے۔ جانور پیور فزیکل تھے جبکہ فرشتے پیور میٹا فزیکل۔ انسان دونوں کا مجموعہ ہے۔ انسان نے اپنے جسم کی نفی نہیں کرنی، یعنی اتنی فاقہ کشی نہ کریں کہ جسم ہی نہ رہے۔ جسم ایک سواری ہے روح کے لیے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ مذہب نے جس بات پہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جھکاؤ روح کی طرف زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر دن رات کے دوران آپ نے جسم کو 5 بار خوش کیا ہے تو روح کو 6 بار کریں، اور اگر روحانی ترقی تیزی سے کرنی ہے تو 10 بار روحانی ضروریات کو توجہ دیں۔ اگر آپ اپنی روح کو توانا بنانا چاہتے ہیں تو مندرجہ ذیل ٹپس پر غور کریں، جو پسند آئیں ان پہ عمل کریں۔ نمبر 1، زندہ رہنے کے لیے کھائیں، کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں۔ نمبر 2، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا نفس کو کمزور اور روح کو توانا کرتا ہے۔ نمبر 3، خدا کھانے پینے کا محتاج نہ ہے۔ جب آپ مخصوص وقت کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں یعنی روزہ رکھتے ہیں تو آپ اللہ میاں کی نقل کرتے ہیں۔ جب کوئی بچہ کسی بڑے کی نقل کرتا ہے تو بڑا خوش ہو کے بچے کو انعام دیتا ہے۔ اسی طرح کثرت سے روزے رکھنے والوں کو خدا اپنے قریب کر لیتا ہے۔ نمبر 4، قرآن آسمان سے آیا ہے۔ اگر ہمت ہو تو پورا قرآن سمجھ کے بار بار پڑھیں، وگرنہ چند آیات کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ نمبر 5، نماز میں بھی جسم کی نفی اور روح سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نماز باقاعدگی سے پڑھیں۔ نمبر 6، فرشتے راتوں کو جاگتے ہیں۔ آپ 1 آدھ گھنٹہ ضرور جاگنے کی کوشش کریں تاکہ اہل روح کے قریب ہو سکیں۔ نمبر 12، جو مشغلے اور سوچیں نیگیٹیوٹی لاتے ہیں ان سے بچیں، اور جو مشغلے پازیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں انہیں اپنائیں۔ دل دماغ سے نیگیٹیوٹی ختم کرنے کا فوری حل یہ ہے کہ بغیر جائے نماز کے ڈائریکٹ زمین پر لمبا سجدہ کیا جائے۔ چونکہ ساری نیگیٹیوٹی چیزوں سے ملی ہوتی ہے تو زمین یعنی دھرتی ماتا ایک ماں کی طرح آپ کی ساری سوچیں، پریشانیاں اور نیگیٹو انرجی چوس لیتی ہے۔ نمبر 13، روح کا ہیڈ کوارٹر خدا کی ذات ہے۔ اگر وہ خوش ہوگا تو آپ کا روحانی وولٹیج بڑھا دے گا۔ اسے خوش کرنے کا طریقہ ہے راضی
برضا اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ جب محسوس ہو کہ اس سے آگے خدا کی مرضی نہ ہے تو اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ جو نہیں ملا اس پہ صبر کریں اور جو مل گیا اس پہ شکر۔ جس نے یہ گر پا لیا وہ اس زندگی اور آنے والی زندگی دونوں میں کامیاب رہے گا۔ نمبر 14، اگر کسی انسان یا سسٹم نے آپ کو تکلیف دی ہے جو دل و دماغ سے نکل نہیں رہی تو خدا کے نام خط لکھیں، اسے چند دن سنبھال کے رکھیں، پھر سنبھال کے رکھیں، پھر جلا دیں۔ خدا 3 میں سے ایک کام ضرور کرے گا، ہو سکتا ہے کہ تینوں ہی کر دے۔ پہلا یہ کہ خدا ظالم انسان کو اپنے طریقے سے خود سزا دے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ کے دل و دماغ کو صاف کر دے گا، کیونکہ تمام دل اس کی مٹھی میں ہیں، وہ جب چاہے جتنا چاہے دلوں کو سکون دے سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ آخرت میں آپ کو بے حساب اجر ملے گا۔ نمبر 15، اگر آپ فاسٹ ٹریک پہ چلتے ہوئے روح کو توانا بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کلمہ طیبہ یا درود پاک میں سے کسی ایک کا ورد بکثرت کریں۔ بہتر ہے کہ یہ اذکار کسی روحانی استاد کی رہنمائی میں کریں، کیونکہ پریکاشنز پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات طبیعت میں جلال پیدا ہوتا ہے، دنیاوی معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسان سے کوئی بے ادبی ہو جاتی ہے اور فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 16، جب بندہ ایک ہی جگہ لمبا عرصہ قیام کرتا ہے تو زمین اور زمینی خواہشات اس پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ اگر وہی انسان لمبے سفر پہ روانہ ہو جائے تو وہ زمین کی قید سے کافی حد تک آزاد ہو جاتا ہے، لیکن یہ سفر کسی نیک مقصد کے لیے ہو۔ سب سے اچھا سفر حج کا سفر ہے۔ جب انسان ایسے کسی سفر سے لوٹتا ہے تو جسمانی نفس کمزور اور روح توانا ہو چکی ہوتی ہے۔ نمبر 17، خاموشی بھی روح کے لیے بہت بڑا ٹانک ہے۔ جب انسان بولتا ہے تو وہ آؤٹر ورلڈ سے کنیکٹ ہوتا ہے، جبکہ خاموش انسان کا رابطہ بیرونی دنیا سے کٹ جاتا ہے اور وہ من میں ڈوب کے سراغ زندگی پا لیتا ہے۔ نمبر 18، جب کسی مشینری کی خرابیاں زیادہ ہو جائیں اور سمجھ نہ آئیں تو استعمال کرنے والے مینوفیکچرر سے رجوع کرتے ہیں تاکہ مشین کی خرابیوں کا حل جان سکیں۔ جب روح کو مطلوبہ خوراک نہ ملے تو وہ بھی خرابیوں کا شکار ہو جاتی ہے، اور روح کی خرابیوں کے اثرات جسم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جسم میں انزائٹی، ڈپریشن، کینسر کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں خالق یا اس کے سرٹیفائیڈ اینڈ اوتھینٹک نمائندوں سے رجوع کیا جائے جو ہمیں روحانی اور جسمانی پرہیزوں یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس سے آگاہ کریں۔ ایسے ہی ایک حکیم جنہیں ہم حکیم الامت کے نام سے جانتے ہیں نے ساری روحانی بیماریوں کا علاج ایک ہی مصرے میں یوں بیان کیا ہے: خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔